ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے. میں نے ان کو میسج پہنچائی ہے کہ دیکھیں جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا. پھر اگر آج اب ان کو دفناتے ہیں، میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائقین کو ملتا ہوں. تدفین کے لیے آمد کی شرط نامناسب، کسی وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. سانحہ مچ کے متاثرین کے تمام مطالبات مان لیے، مظاہرین شہداء کو سپرد خاک کریں، آج ہی کوئٹہ پہنچ جاؤں گا، عمران خان کا اعلان. بے حسی اور جو انسانیت سے آری جو آج باتیں کی ہیں انہوں نے، یہ ایک چھوٹی سی بچی اس بے حس عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں، پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. اور یہ جو دو بچیاں بیٹھی ہیں، ایک کا والد قتل ہوا ہے اور دوسری کا بھائی، یہ بلیک میل ہے. سانحہ مچ کے متاثرین کو قیامت صغریٰ کا سامنا، وزیر اعظم بلیک میل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں. بیان انتہائی شرمناک، مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنا سربراہ مملکت کی ذمہ داری. عمران خان لاشوں کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھے ہیں، معاملے پر سیاست کرتے تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی. مریم نواز کی کراچی میں میڈیا ٹاک. جب تک عمران خان نہیں آتے تدفین نہیں ہوگی، سانحہ مچ کے متاثرین مطالبے پر قائم. کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر دھرنے کا چھٹا روز، شدید سردی کے باوجود خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد مظاہرے میں شریک. سانحہ مچ کے متاثرین سے یکجہتی کا اظہار، کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں مظاہرے. شہر قائد میں ٹریفک کی روانی متاثر، لاہور میں شادرہ کے مقام پر جی ٹی روڈ بند. ہزارہ قبیلہ کا جو ان کو پچھلے کئی عرصے سے نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ سب انٹرنیشنل طاقتیں ملوث ہیں، ان سے بات چیت میں ہیں. جیسے ہی یہ مسئلہ طے ہو گیا اسی وقت پرائم منسٹر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. اگر آج تدفین ہو جائیں تو آج ہی شام کو پرائم منسٹر جا سکتے ہیں، وہ تیار ہیں کوئٹہ جانے کے لیے. صرف بعض لوگ اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں. میتیں سانجھی ہیں سب کی، جنازے سانجھے ہیں سب کے. بلاول صاحب اور مریم صاحبہ نے جو وہاں تقریر کی ہے، میرے خیال میں وہ بھی سیاست کی تقریر کی ہے. ہزارہ برادری کو نشانہ بنانے میں عالمی قوتیں ملوث، حالیہ کارروائی کس گروہ نے کی کنفرم نہیں کیا جا سکتا. بلاول اور مریم نے کوئٹہ میں سیاسی تقاریر کی، وزیر داخلہ شیخ رشید کی تنقید. ہمارے نومولود سیاسی نابالغ جو ہیں وہ لاشوں پہ سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور یہ وہ سیاسی گدھ ہیں کہ جہاں لاش نظر آئے وہاں جھپٹتے ہیں، اور انہوں نے ان لاشوں پہ بھی اپنا وتیرہ نہیں بدلا اور وزیر اعظم کی ذات پہ تنقید کی ہے. سیاسی نابالغ لاشوں پر بھی سیاست سے باز نہیں آئے. اپوزیشن کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ملک دشمن ایجنڈے کو ہوا دے رہے ہیں. فردوس عاشق عوام کا الزام، حزب اختلاف کو سیاسی گد قرار دے دیا. ملک کا حکمران اپنے بھائیوں کے خاطر، انسانیت کے خاطر ایک گھنٹے کا سفر نہیں کر سکتا. حکومت کرنا اور کرکٹ کھیلنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ کو کسی کرکٹ بورڈ کا ڈائریکٹر ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم کا تکبر شہداء کی تدفین میں تاخیر کا سبب، مظلوموں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں. عمران خان کو ملک کا حکمران نہیں کرکٹ بورڈ کا ڈائریکٹر ہونا چاہیے تھا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی تنقید.
سانحہ مچ عمران خان کی اصلیت قوم کے سامنے آ گئی. ناصر حسین شاہ کی نکتہ چینی. وزیر اعظم کا ہزارہ برادری پر بلیک میلنگ کا الزام شرمناک. ثابت ہو گیا وہ واقعی کٹ پتلی ہیں. مولا بخش چانڈیوں کا رد عمل. فردوس شمیم نقوی سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نہیں رہے. استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا. حلیم عادل شیخ کو قائد حزب اختلاف بنائے جانے کا امکان. اپوزیشن قوم کو تقسیم کرنے میں مصروف. الزامات کی سیاست کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں. حزب اختلاف ذاتی مفادات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ بحرین. ولی عہد وزیر اعظم اور کمانڈر ان چیف سے ملاقاتیں. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. سپہ سالار کا مشترکہ مشقوں کا بھی معائنہ. امریکی نائب وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کا GHQ کا دورہ. پاک امریکہ دفاعی تعاون پر بات چیت. علاقائی سیکیورٹی، دو طرفہ تعلقات اور سلامتی کے شعبوں پر بھی تبادلہ خیال. اسامہ ستی قتل کیس. اسلام آباد پولیس کے 5 اہلکار قصوروار ثابت. ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا. سب انسپکٹر افتخار، کانسٹیبل مصطفیٰ، شکیل، مدثر اور سعید شامل. کورونا کے خوفناک وار جاری. مہلک وائرس مزید 48 جانیں لے گیا. 24 گھنٹے کے دوران 2435 نئے مریض رجسٹرڈ. ملک بھر میں 4,97,510 شہری متاثر. فردوس عاشق آوان کا لاہور میں جوہر ٹاؤن سہولت بازار کا دورہ. اشیاء خورونوش کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ. مچھلی بھی خریدی. سیاسی مخالفین کو ساگ اور مکئی کی روٹی کی دعوت. کراچی میں محمود آباد نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن. بھاری مشینری کی مدد سے 7 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر. ملبہ اٹھانے کا کام بھی جاری. آپریشن مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی جائے گی. اور اسپیس ایکس کمپنی کے بانی ایلون مسک دنیا کے امیر ترین شخص. اثاثوں کی مالیت $195 ارب تک پہنچ گئی. ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کا دوسرا، بل گیٹس کا تیسرا نمبر. السلام علیکم، میں ہوں عبید اللہ. میں ہوں جویریہ زید. میں ہوں زیر عبدالستار. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیلات بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا، جن کا کہنا ہے کہ سانحہ مچ کے لواحقین کے تمام مطالبات مان لیے. وزیر اعظم کو آنے سے مشروط کر کے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی کہا کہ ہزارہ برادری شہداء کی تدفین کر دے، آج ہی کوئٹہ آ جاؤں گا. وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لوگوں لاشوں کو دفنائیں گے. میں نے ان کو میسج پہنچائی ہے کہ دیکھیں، جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے. کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا، ہر کوئی بلیک میل کرے گا. پھر سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے کہ جی ہمارے سارے کرپشن کے کیسز معاف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، یہ بھی تو ایک بلیک میل چل رہی ہے 2.5 سال سے. اگر آج اب ان کو دفناتے ہیں، میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لواحقین کو ملتا ہوں. تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ساری آپ کی ڈیمانڈ بھی مان لی ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جناب جب آپ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے. تو پہلے آپ ان کو دفنائیں، اور آج آپ دفناتے ہیں تو میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچتا ہوں.
नायब सदर नून लीग की जानिब से ये कहा गया कि हज़ारा बरादरी पर क़यामत गुजरी। वज़ीर-ए-आज़म मुतासरीन के साथ ज़िद लगाए बैठे हैं। मरीम नवाज़ ने मज़ीद कहा कि इमरान खान की बेहिसी को कौम देख रही है। मुतासरीन चाहते हैं इमरान खान उनके सरों पर शफ़क़त का हाथ रखें। इमरान खान बुज़दिल इंसान हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें भी नहीं मिली, लेकिन हम फिर भी गए। कोयटा से कराची पहुँचने पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म होता आया है। आप जानते हैं कि वो कमज़ोर तबका है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आप उसमें नाकाम हुए, आप उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सके, और आपकी इस नाअहली और नालायकी और फेलियर की वजह से दहशत गर्दी का वो वाक़या हुआ। कौम की माएँ, कौम की बहनें, कौम की बेटियाँ वहाँ पर ताबूत अपने सामने रख कर खुले आसमान के नीचे बैठे बेहिस हुक्मरान का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपसे कोई जायदाद तो नहीं मांग रहे, वो आपसे ना ये कह रहे हैं कि हमारे मुर्दों को वापस जिंदा करो। वो आपसे सिर्फ ये कह रहे थे कि आप आ जाएं, हमारे सर पर शफकत का हाथ rख दें ताकि हम अपने मुर्दों को दफनाएं। हमदर्दी के 2 बोल वो आपसे चाहते थे, और फिर आप उनको कहते हैं कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। बाबा को मारने से पहले, मेरे भाई को मारने से पहले मुझे मार दो, ये ब्लैकमेलर है। दुनिया का जो भी वज़ीर आज़म है, कभी भी वहाँ पर अगर ह्यूमन ट्रेजेडी हो जाए तो सबसे पहले जो शख्स वहाँ पर पहुँचता है वो आपका सरबराह होता है। जब आपको अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है तो आप में आजिज़ी आ जाती है, आप में अल्लाह ताला का खौफ आ जाता है। इतनी गफलत अपने फ़राइज़ से और इतना तकब्बर, हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। कदम आगे बढ़कर एक लफ्ज़ मुझे कहना पड़ेगा कि ये फ़िरौनियत है। आप ये कहते हैं कि अपने मुर्दों को दफनाओ, मैं तब आऊँगा। आप शर्तें लगा रहे हैं उनके साथ, और वो जो 10 ताबूत वहाँ पर पड़े हैं उन कानकुनों की ज़िंदगी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो है वो उसकी कीमत ज़्यादा है। आप ना सिर्फ बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वहाँ नहीं गए तो आपको सिलेक्ट होने की बहुत जल्दी थी, आपको फिर 1000 बार सोचना था। और फिर आप कहते हैं कि फ़ौज सब जानती है। क्या फ़ौज जानती है कि आप कितने बड़े बुज़दिल हैं? सुना था कि मुज़ाकरात बिल्कुल करीब थे कि कामयाब हो जाते। आपने इस किस्म का नाअक़बत अंदेशी वाला बयान दाग दिया। वो सिक्योरिटी इदारे भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि किस इंसान से पाला पड़ा है हमारा। ना सिर्फ सर पकड़ के बैठे होंगे बल्कि सर पीट रहे होंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.